بخاری صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ آپ کی زبان میں ایک نئی درفتنی چھوڑ دی ہے کہ اگر پیس ڈیل کرنی ہے تو پھر سارے مسلم ممالک بشمول پاکستان کے ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف اسرائیل کو خوش کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آپٹیمزم جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا تھا۔ جس قسم کے بیانات آ رہے تھے، چاہے وہ ٹرمپ تھے، چاہے وہ روبیو تھے، چاہے ایرانی قیادت تھی، چاہے ہماری قیادت تھی جو بیچ میں میڈیٹر کا رول ادا کر رہی ہیں، کہ شاید اب معاہدہ ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اور ہم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ جی اس کی نوک پلک درست کی جا رہی ہے، کسی بھی وقت اس کا اعلان ہونے والا ہے۔ لیکن دس ان ٹرسٹ وردی جینٹلمین کالڈ ٹرمپ، انہوں نے، آپ نے تو درفتنی کی ہے، میں کہتا ہوں ایک نئی کلابازی کھائی ہے انہوں نے۔ اور وہ کلابازی کیوں کھائی؟ وہ میں نے کہا نا، طوطے میں جان، جہاں جس طوطے میں ان کی جان ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے گردن کو ایک چکر اور دیا ہے، کیونکہ یہ سڈنلی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے بالکل، جس کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ وہ بات سارے فضانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ اچانک اب کہ جی آپ دخل کریں۔ سب سے زیادہ میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام لیا ہے۔ ساری ہماری ثالثی کی کوششیں ایک طرف، آپ مجھے بتائیے کیا ہماری قوم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے تصور سے بھی خاموش بیٹھ سکتی ہے؟ دا آنسر از نو۔ کوئی سوال نہیں، مجھے نہیں پتا مسلم دنیا کیا ہے، مجھے نہیں پتا ان کے مفادات کیا ہیں، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص اپنے حواس کے ہوتے ہوئے یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ وہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، لابیسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری ان سے دشمنی کیا ہے۔ آپ کو ملیں گے ایسے آپ کو انٹلیکچوئل بھی ملیں گے یہاں پر، آپ کو ایسے سیاستدان بھی ملیں گے۔ تو میں آج اس پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو میڈیا میں ہیں، جو سیاستدانوں میں ہیں، جو حکومت میں ہیں، جو جہاں بھی کہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم یہ کڑوی گولی آرام سے نگل کے چپ کر کے بیٹھ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، دے آر میکنگ اے ٹیریبل مسٹیک۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو آج اس کے اوپر اپنا موقف دینا چاہیے کہ آپ نے کیوں نام لیا ہمارا۔ اس کے اندر تھوڑی سی ایک گنجائش انہوں نے رکھی ہے کہ ایک دو ممالک کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہم بعد میں، اور وہ تو اپنے پاگل پن میں اس حد تک آگے چلا گیا جس کا نام ٹرمپ ہے۔ وہ تو ایران سے کہہ رہا ہے کہ معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد آپ بھی دستخط کر دیں ابراہیمی اکارڈ پر۔ ڈو یو تھنک اٹس پاسبل؟ ڈو یو تھنک اٹ ول ہیپن؟ نو، اٹ ول ناٹ ہیپن in my lifetime anyway۔ جی بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو ٹرمپ کی گڈ بکس میں ہونے کی قیمت جو ہے وہ ابراہم اکارڈ پر سائن کر کے ادا کرنی پڑے گی؟ اگر تو یہ قیمت ہے تو یہ بہت بھاری پڑے گی۔ میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا، لیکن میں ایک حوالہ دینا ضرور چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم خوش ہو رہے تھے نا اپنی تعریفیں سن کے، ہمارے اپنے فیلڈ مارشل کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ہمارے پرائم منسٹر کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ there is nothing like free lunch in America۔ اس تمام تر تعریفوں کے دور میں انہوں نے بھارت کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا، سیکورٹی معاہدہ کیا، پتہ نہیں کتنے بلین کا۔ Is that right؟ Yes۔ اور where is روبیو؟ جس نازک موڑ کے اوپر یعنی معاہدے سے متعلق حالات پہنچے ہوئے ہیں، should he be visiting India؟ The foreign minister was a key player۔ اور وہ کیا یقین دہانیاں وہاں کرا کے آئے ہوں گے، وہ ایک الگ جگہ ہے۔ اب مجھے اپنی وہ جو کہتے ہیں نا سو کالڈ وزڈم، وہ بھگارنے کا موقع دیں۔ کیا میں نہیں کہتا رہا اپنے پروگرامز کے اندر کہ دو کامن دشمن ہیں اسلام کے؟ نام لے لے کے کہتا رہا، ایک نیتنیاہو، دوسرا مودی، اینڈ ناؤ آئی سے ود ایبسولوٹ اتھارٹی، تھرڈ از ٹرمپ۔ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے مسلمانوں کو کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ hell with any agreement which ends up with the recognition of Israel as a state۔ ہمارے تو خون میں ہمارے قائد سے لے کے، قائد اعظم سے لے کے اور آج تک یہ تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز اینٹی ہے، اللیگل اینٹی ہے۔ اب ہمیں اس کو ابراہیم اکارڈ سننا پڑے گا، اور ہمیں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ ہم ابراہیم اکارڈ پر سائن کریں گے۔ میری وزڈم سے، میری کمپریہنشن سے باہر کی بات ہے۔ اور اگر جس نے بھی یہ کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں صرف وہ
اویئر کر رہا ہوں. بالکل بخاری صاحب, اور ویسے بھی اسرائیل کے عزائم تو ہم سب کے سامنے, آپ اتنی دفعہ پروگرام کے اندر یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ کیٹیگوریکلی اسرائیل کی یہ سٹانس ہے کہ پاکستان از دیئر ریئل تھریٹ, جو کہ مسلم ایک میں نیوکلیئر نے پاور ہے. باقاعدہ حوالے دے کے کہا تھا کہ 1948 میں the first prime minister of Israel said our enemy number is Pakistan because it is a state created on the basis of religion. Ideology. یاد ہے آپ کو؟ وہ بات نیتن یاہو نے کو 200 مرتبہ کہی ہے, ہم پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیں گے. آپ نے نہیں سنا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ناجائز اینٹی کو لیگل سٹیٹس دینے کے لیے پاکستان کا نام نہیں آنا چاہیے اس کے اندر. دیٹ از واٹ آئی وانٹ ٹو کنوے تھرو دس پروگرام. بالکل بخاری صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈ پر دستخط کا آغاز سعودی عرب سے ہوگا, اس پر آپ کا کیا ٹیک؟ میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا, سعودی لیڈرشپ کیا فیصلہ کرے گی, ان کے انٹرسٹ میں کیا ہے, لیکن جو وائبز مجھے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب اب اس طرح سے ایک تفیلی ریاست نہیں ہے امریکہ کی. وہاں ریئلائزیشن آ رہی ہے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میننگ لیس نہیں تھا بیکاز دے اسٹاپ ٹرسٹنگ امریکہ ٹو پروٹیکٹ دیم. مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس چاہیے سمجھنے کے لیے. اینڈ ناؤ دا سعودی لیڈرشپ تھنکس دیٹ دے آر ان ناؤ سیف ہینڈس. جی, اور اس کے بعد جنگ سے پہلے یہ اعلان کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے, وہ دوسری بات ہے کہ وہ ان کے جو بیسز تھے وہاں سے وہ آپریٹ ہوئیں, ایران نے اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کیا, اب سب اپنی جگہ ریالٹیز ہیں. لیکن یہ اعلان بھی آیا تھا اور پرنس محمد بن سلمان نے کیا تھا. اور جب یہ دوسری دفعہ جنگ کی دھمکیاں آ رہی ہیں تو اس میں کیٹیگوریکلی سعودی عرب نے کنوے کیا ہے امریکہ کو کہ آر بیسز آر ناٹ اویلیبل. تو میری تو انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے یا مجھے جو وائبز مل رہی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اب سعودی عرب کو ڈکٹیٹ کرنا امریکہ کے لیے ممکن ہوگا. جی بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب, پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ پاکستان بلیو کرتا ہے آزاد فلسطینی ریاست پر جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا. مین وائل ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آنا کہ پاکستان جو ہے وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائے, ہماری جو پالیسی ہے, اسٹیٹ پالیسی ہے, اس کے بالکل کانٹراڈکٹری ہے یہ بات. تو امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز کو کس طرح سے افیکٹ؟ میں نا آپ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ فن آ گیا ہے کہ بخاری صاحب کو چھیڑنا کیسے ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, اس پورے کے پورے پروسیس میں 38 روزہ جنگ سے لے کے اس سے پہلے کی جنگ اور اب یہ سارا پروسیس, کہیں نام سنا فلسطین کا آپ نے؟ کہیں نام سنا آپ نے غزہ کے شہیدوں کا؟ ہے کسی کے اوپر ذمہ داری ان 73% رپورٹڈ لوگوں کی؟ شہادتیں تو بہت زیادہ ہوئی ہیں. وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ بندہ جو معذور ہو کے بیٹھا ہے, وہ لوگ جو سردی کی قہر انگیزیاں برداشت کر رہے ہیں, نالیوں میں سے پانی پی رہے ہیں, کسی نے بات کی اس کی؟ کوئی تذکرہ بتائے نا مجھے, کہیں تو ہونا چاہیے نا کہ بھئی آپ, میں کہتا ہوں اگر یہ بھی ہوتا کہ آپ اس ایکارڈ پر دستخط کریں, ہم فلسطین کو ریاست بنانے جا رہے ہیں, تو میں چپ کر جاتا. میں چپ نہیں رہ سکتا اس کے اوپر. اس کے اوپر چپ رہنا میرے نزدیک جرم ہے. اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو بھی یہ جرم کہے گا, چاہے میری گردن کٹ جائے, آواز تو میری اٹھتی رہے گی, آواز تو میں اٹھاتا رہوں گا. دس از مائی کمٹمنٹ ٹو مائی سیلف, کسی کے ساتھ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے اینڈ پر بالکل جب کہ ساری معاملات, آپ نے جس طرح سے کہا کہ ڈیل آلموسٹ ریڈی ہے, اس پوائنٹ کے اوپر اچانک سے یہ بات آ جانا, پرپز از, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں, the purpose is to bleed the whole Muslim community. Abraham Accord is a killing machine. You are going to give the legitimacy to a country جو عالمی عدالت کا مفرور ملزم ہے, جس کے گردن کے اوپر اتنے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا خون ہے, جو ایک ناجائز اینٹی کے طور پر کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہے. آپ اس کو لیجیٹیمیسی دینے جا رہے ہیں. anyone who is part and parcel of it, I don't think he is a friend of the Muslims and particularly to the Palestinians. بالکل. آگے دیکھیں, ایک اور بات کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ کے 2 باتیں جو ہیں, مجھے اس کے اوپر سخت اعتراض ہے, اور وہ اعتراض آج میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. میں کہتا تو ہمیشہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے پھر ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے 5 سے 7 دن کی مہلت ہے ایران کو کہ دستخط کر دے اس کے اوپر. ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ اے کنٹری وچ ہیز سسٹینڈ
the onslaught of the most powerful superpower of the world and that so-called Israel. آپ اس کو ڈکٹیٹ کرائیں گے. آپ نے جنگ بندی دونوں جنگوں میں کی, ایران نے بھیک نہیں مانگی جنگ کی, میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بیکاز بوتھ دا ٹائم یو تھاٹ دیٹ یو آر بلیڈنگ, آپ کا نقصان ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے دونوں جنگوں میں شروع آپ نے کی اور جنگ بند بھی آپ نے کی. ایران از اسٹینڈنگ, بلیڈ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے ایران کا بہت, وہ کون نہیں جانتا ہے, ان کی لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہوئی ہے, ان کی انڈسٹریل پاور جو ہے وہ لارجلی تباہ ہوئی ہے, اینڈ سو مینی, ایوری تھنگ از دیئر, بٹ دے ول ناٹ ٹیک ڈیڈ لائنس. دس جینٹلمین از فرگوٹن, ہی از فرگیٹنگ کہ یہ 5 سے 7 دن کی ڈیڈ لائن, یہ ڈیڈ لائن تو جنگ بندی کے لیے بھی دی تھی, آپ کو یاد نہیں ہے؟ بالکل. اس معاہدے کے لیے کتنی دفعہ جنگ بندی کی نئی ڈیڈ لائنیں دی گئیں, میں کل حملہ کر دوں گا, میں آج حملہ کر دوں گا, میں واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آر یو رننگ اے اسٹیٹ, دا موسٹ پاورفل اسٹیٹ آف دا ورلڈ, یا آپ تماشا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی وہ ڈنکیوں کی ریس تھوڑی ہے. تو ایک بات تو یہ, دوسری جو ایک اور بات مجھے بہت یعنی آپ کہیے کہ تکلیف کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ساری مسلم امہ انکلوڈنگ اس, ہم ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں ٹو واٹ ایور دا یونائٹڈ اسٹیٹس اور ٹرمپ وانٹس. ناؤ سی what ٹرمپ از ڈوئنگ. ٹرمپ از کرسنگ آل ہز پریڈیسیسرز. ایک کا تو نام لے کے, میرا خیال ہے اوباما کا تو 3 دفعہ نام لیا انہوں نے. اچھا جی, کیا کہتے ہیں؟ اوباما گیو ایرانینز ہیوج منی. نانسنس, بولشٹ, بکواس بالکل. یہ ان کے فروزن ایسٹس تھے جس میں سے $1.7 ملین جو ہے, $1 بلین آپ نے ریلیز کیا تھا. کس کے باپ پہ احسان کیا آپ نے؟ اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس جنگ میں اب تک جو صرف جنگ لڑی ہے اس پر 29 ارب روپے خرچ کیا آپ نے, اور آپ تانے دے رہے ہیں 1.7 بلین کے. اور جو آپ کا نقصان ہوا ہے, جو آپ کی ایسی تیسی پھری ہے ایئر فورس کی, جو آپ کے 19 میں سے 11 اڈوں کی ایسی تیسی پھری ہے, اس کے تو بھی ایسٹیمیٹ ہی نہیں آئے ہیں. تو آپ تانا دیتے ہیں اوباما کو کہ اس نے $1.7 بلین ایرانیوں کو واپس کر دیے, اور آپ جو ہے جو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے کیا کیا آپ نے, اچیو کیا ہوا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. یو آر اسٹل ایٹ 0 پوائنٹ ایز فار ایز ایران از کنسرنڈ. بالکل بالکل. بخار صاحب, یہ جو ابراہم اکارڈ کی بات, جو شرط رکھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کے اوپر جو ملک ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے, بالخصوص پاکستان بہت زیادہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا, تو ایز اے میڈیٹر پاکستان کی پوزیشن کو کتنا چینج کیا ہے اس بات نے, اور پھر ایران کی پوزیشن کو کس طرح سے تبدیل کیا ہے؟ کیا ایران کی پوزیشن پہلے سے زیادہ ویک ہو گئی ہے؟ دیکھیے, اگر تو ٹرمپ نے یہ صرف جو میرے بقول درفنتنی چھوڑی ہے پھر تو یہ بات الگ ہے جی, لیکن اگر اس نے اس کو سیریسلی لنک کر دیا ہے تو میری لیڈرشپ کے لیے لمحہ فکری آئے گی, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. بالکل بخاری صاحب, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان سمیت ایران یا سعودی عرب اس معاہدے پر دستخط نہیں کرنے جا رہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ مطالبہ اس پیس ڈیل کو سیبوٹاج کر دے گا؟ میرا ذاتی خیال, میرے 2 خیالات ہیں. ایک میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو سو کالڈ غزہ بورڈ بنا ہوا ہے نا, پیس بورڈ, اس کے اندر جو 8 پاکستانی سمیت مسلم ممالک ہیں, they should say thank you very much Mr. Trump, here is your board, we are quitting it. I think this should be the minimum reaction. آپ یہ دیکھیں, ایک بندے نے 73,000 فلسطینی مار دیا, 2.5 لاکھ بندہ زخمی کر دیا, وہ ٹائی شائی لگا کے وہ بڑووں کی طرح سے آ جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر, منہ اٹھا کے نیتن یاہو صاحب. کہا کسی نے کچھ؟ میں کیوں نہ چلاؤں؟ مجھے بتائیں, مجھے چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے؟ میرے سارے کنٹمپریز کو میری طرف سے چلانا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اس کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا. فلسطین از بیریڈ. یہ جو اب تک کے مذاکرات ہو رہے ہیں سوائے ایرانینز کے, کہیں سے سنا اپنے نام فلسطین کا؟ فرام ویئر دس ہول وار اسٹارٹیڈ؟ فرام غازہ. ویئر از غازہ؟ کوئی وہاں ریزورٹ بنا رہا ہے, وہ اس کے داماد صاحب جو ہیں ان کو وہاں ریزورٹ بنانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے, اور وہ باقاعدہ مذاکرات کار ہیں. آپ ذرا یہ تو پوچھیں ان کے ملک میں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, کون ہے وہ؟ دے آر ناٹ اتھورائزڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ ڈیلیگیشن. مطلب ہم کیا برداشت کریں گے بھائی؟ جو چاہے اس کا من چاہے وہ پوری مسلم دنیا سے منائے گا. میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑی اور
کوئی بدقسمتی کی بات نہیں ہو بالکل سکتی. بالکل بخاری صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات سے پہلے ایک دفعہ پھر جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ چپس ہائی کیے گئے ہیں، یا پھر اس ساری جنگ کا مقصد ہی اینڈ پر یہ اسرائیل کو ریکگنیشن دلوانا؟ ناؤ یو آر ٹاکنگ. ان دونوں چیزوں میں سے جو بھی ہے دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. اگر آپ نے چپس بڑھائے ہیں تو دوسری طرف سے چپس اس سے اوپر جانے چاہیے، اور اگر آپ نے یہ سیریسلی کیا ہے تو یہ نہیں ہونے دینا چاہیے. مسلمانوں کو کم از کم اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ تو میرے خیال سے منیمم ڈیمانڈ ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی خرابی نہیں. آگے آ جائیے جناب. اب آپ نے ذکر کیا ہمارے مذاکرات کار. دیکھیے پاکستان کی کوششوں کے بارے میں کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا that we wanted that peace should prevail in the Middle East. اس کے بارے میں ٹھوک بجا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری انٹینشنز were positive. لیکن اس کی ایڈوانٹیج لے کے، جیسا میں نے کہا آپ سے کہ تعریفیں ہماری ہو رہی ہیں، معاہدے بھارت کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم جو چین کا، ہمارے فیلڈ مارشل چین کا دورہ کرنے کے لیے راتوں رات وہاں پہنچتے ہیں، ان کا فارن منسٹر انڈیا بیٹھا ہے. تو یہ کس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ڈو یو نیڈ اے راکٹ سائنس ٹو انڈرسٹینڈ دس؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا رول جو بھی ہے پازیٹیو تھا، پازیٹیو ہے، پازیٹیو رہنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی پارٹنر ان کمپرومائزنگ دا کاز آف دا پیلسٹینین. یاد رکھیں میرے الفاظ. بالکل. وی شوڈ ناٹ بی پارٹنر ٹو کمپرومائز دا فیٹ آف غازہ. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ گیٹ ریڈی، ہماری اپنی لیڈرشپ کہتی ہے کہ if Iran falls, we are there. They will be knocking at our door. Should we allow this to happen? بالکل No, we should not. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں.